السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک کے تمکرو علاقے سے ایک گھر سے 5 جنازے نکلے۔ وجہ وجہ آپ جان کر کے حیران رہ جائیں گے۔ پہلے آپ موبائل اسکرین پر ان فوٹوز کو دیکھیے۔ آپ کو 5 جنازے نظر آ رہے ہیں، 3 ان کے بیٹا بیٹی اور 2 میاں بیوی، 5 جنازے۔ اصل میں انہوں نے کسی سے قرض لیا 1.5 لاکھ روپے کا، صرف 1.5 لاکھ کی بنیاد پر ایک ہی فیملی کے 5 لوگوں کے جنازے یہ موبائل اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ انہوں نے کسی سے 1.5 لاکھ روپے قرض لیے تھے، لیکن قرض یہ جھکا نہیں پا رہے تھے اور بیاج پر لیے تھے۔ تھوڑا دیتے تھے، پھر وہ سود چڑھ جاتا تھا، بیاج چڑھ جاتی تھی، پھر وہ اتنے ہو جاتے تھے۔ سالوں تک یہ اپنا قرض چکاتے رہے، پیسے ان کا بڑھتا چلا گیا۔ یہ تنگ آ کر کے، پریشان آ کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، یعنی سوسائڈ کیا۔ اپنے تینوں بچوں کو انہوں نے زہر دیا، اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے سوسائڈ کر لیا۔ 5 جنازے ایک گھر سے نکلے، صرف 1.5 لاکھ کی بنیاد پر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس بستی کے اندر یا جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس محلے میں ان کا گھر ہوگا، کیا اس جگہ پر کوئی اتنا امیر نہیں ہوگا کہ جو ان کے درد کو سمجھ سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جو ان کے درد کو دیکھ کر کے ان کا قرض خود ادا کر دیتا، لیکن نہیں کیا۔ ان کا درد نہیں سمجھا۔ غریب کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ سے جب یہ تنگ آ گئے، جس سے انہوں نے قرض لیا تھا، سود پر پیسے لیے تھے، وہ ان کو تنگ کیا کرتا تھا، پیسے مانگتا تھا، یہ مجبور ہو کر کے، بہت زیادہ جب مجبور ہوئے، جب ان کے پاس قرض چکانے کی کوئی دور دور تک کوئی طاقت نہیں دکھ رہی تھی، پھر یہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سوسائڈ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی تنگی میں، پریشانی میں اگر آپ گرفتار ہو جائیں تو پھر سوسائڈ اس چیز کا حل نہیں ہوتا۔ آپ صبر کریں اور آپ اس سے وقت لیں کہ میں فلاں ڈیٹ میں، فلاں تاریخ میں، فلاں سال میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض لینے والوں کو آپ تنگ نہ کریں، اس کو مہلت دیں، اس کو وقت دیں، وہ وقت پر ادا کر دے گا۔ لیکن جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد وہ قرض لوٹانے کی جو ہے وہ ہمت رکھے اور کوشش کیا کرے، لیکن سود پر نہیں، یہ بیاج پر نہیں، کیونکہ یہ بیاج اور یہ سود کا پیسہ لینا یہ انسان کو ایک ایسی پریشانی میں گرفتار کرتا ہے کہ انسان پھر بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر بیاج یا سود کھانا بالکل حرام ہے، اسی وجہ سے کہ مسلمان اس چیز کو نہ کریں اور یہ پھر پریشانی میں گرفتار نہ ہوں۔ اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے تو آپ کسی سے قرض لے لیں، لیکن کوشش کریں اتنا ہی قرض لیں کہ جس کو آپ کو چکانے کی طاقت ہو سکے۔ لیکن ایسے لوگوں کا خیال مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جس بستی کے اندر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں، آپ ان کی ہیلپ یہ کیا کریں، ان کی مدد کیا کریں۔ اگر کوئی کمزور ہے پیسوں سے، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انسان مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس کا قرض آپ اپنے ذمے لے لیا کریں، اس کا قرض ادا کر دیا کریں۔ یقین مانیے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور اگر اس کا دل خوش ہو گیا تو پھر رب آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اسلام تو اس چیز کو کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی بھوکا نہ سو پائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو، پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ لیکن یہ 5 جنازے، بڑا افسوس ہوا اس خبر کو سننے کے بعد۔ یقیناً اگر ایسے لوگ آپ کے بستی کے اندر ہوں تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔